خیر خواہی میں پہلی چیز تو یہی ہے کہ ایمان والوں کو نصیحتیں کرنا، ان کو صحیح باتیں بتلانا. تو اس وجہ سے بھی یہاں بیٹھنا ٹھیک قرآن کریم کی آیت اور اس کے اندر یہی مضمون ہے. اب خیر خواہی کہتے کسے ہیں؟ خیر خواہی کہتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی کے بارے میں اچھا خیال کریں، اچھا سوچیں. اگر کوئی پریشانی ہو تو ہم اس کی مدد کریں. اگر ہم اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے چل پھر رہے ہیں، اس چلنے پھرنے پر بھی اللہ رب العزت ہمیں ثواب عطا فرماتے ہیں کہ جتنی دیر ہم اس کے کام میں چلیں گے، اس کی مدد میں چلیں گے، اس پر حق تعالی ہمیں ثواب عطا فرماتے ہیں. اور خیر خواہی کا فائدہ یہ ہے کہ خیر خواہی سے معاشرہ بہتر بنتا ہے، بلکہ معاشرہ پروان چڑھتا ہے. اگر کوئی آدمی پریشانی کے اندر ہے، اس کی مدد کر دی جائے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. ورنہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر ہر ایک انسان کے لیے محبت ہونی چاہیے، ہر دوسرے انسان کے لیے ہمارے دل کے اندر ہمدردی ہونی چاہیے. اسی کا نام خیر خواہی ہے. اور یہ خیر خواہی کا جذبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے دلوں کے اندر بسا دیا تھا، اور صحابہ نے پھر اس پر عمل کر کے دکھلایا کہ خیر خواہی کہتے کسے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے خود لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے راستے کے اندر کانٹے بچھا دیے جاتے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے بدلہ نہیں لیا. آپ ان کے راستے میں کانٹے تو بچھانا بہت دور کی بات ہے، اللہ کے نبی نے ان سے کبھی بدلہ بھی نہیں لیا. سورہ لہب جو نازل ہوئی ہے، ابو لہب کی بیوی جو تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتی، اور اس پر یہ پوری صورت نازل بھی ہوئی ہے ابو لہب کے متعلق. لیکن اللہ کے نبی نے کبھی ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا. اسی طریقے سے آپ پر مکے کے اندر جو ہے کفار مشرکین نے، کفار مکہ نے آپ پر ظلم و ستم کیا، لیکن آپ نے کبھی ان سے بدلہ نہیں کیا. یہ اللہ کے نبی کی خیر خواہی تھی، ہمدردی تھی لوگوں سے، تاکہ معاشرے کے اندر ایک پیغام جائے، ایک میسج جائے کہ جب کوئی آدمی اگر تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو، یا تم اس کو درگزر کر دو. بہتر تو یہ ہے کہ اسے معاف کر دو. اللہ کے حوالے جب کر دیا جاتا ہے تو بڑا سخت معاملہ ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی نے یہ چیزیں صحابہ کو سکھلائی، صحابہ کے دلوں کے اندر یہ چیزیں رس بچ گئی تھی. بالکل آپ دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب اللہ کے نبی مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے اور صحابہ مدینے آ گئے، تو مدینے آنے کے بعد ایک چیز کی بڑی قلت محسوس ہوئی، اور وہ تھی پانی کی. کہ میٹھا پانی جو پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ جو ہے ایک یہودی کا کنواں تھا، اور وہ اس میں سے جب پانی دیتا تو فروخت کیا کرتا، قیمت لیا کرتا تھا. اس کنویں کا نام بیج روما ہے. تو ایک بھاری قیمت مسلمانوں کو دینی پڑتی تھی. تو مسلمانوں نے یہ معاملہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں رکھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے وہ شخص جو اس کنویں کو خرید کر اللہ کے لیے وقف کر دے. اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی نے ان کو جنت کی بشارت دی کہ اس شخص کے لیے جنت کی بشارت ہے جو اس کنویں کو خرید لے، تاکہ مسلمانوں کے لیے خیر خواہی ہو جائے. تو یہ جو بشارت ملی ہے جنت کی، اس جنت کی بشارت پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور جا کر اس یہودی سے معاملہ طے کیا. پہلی چیز تو یہ کہ وہ یہودی جو ہے اس کو بیچنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ پانی فروخت کر رہا تھا، تو وہ تو خود کاروباری آدمی تھا. لیکن اس نے جب یہ دیکھا کہ عثمان غنی کیونکہ یہ بھی تجارت مین آدمی ہے، بزنس مین آدمی ہے، تو اس نے سوچا شاید ان کا بھی یہی مقصد ہے کہ یہ بھی کمانا چاہتے ہیں. تو اس نے بھاری قیمت کے ساتھ بیچا، اور بیچا بھی کس طریقے سے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آدھا خریدا، یعنی کہ ایک دن میں اس سے فائدہ اٹھا لوں اور ایک دن تم اس سے فائدہ اٹھا لو. اس وجہ سے کیونکہ وہ تو بیچ ہی نہیں رہا تھا. لیکن جب یہ آفر حضرت عثمان غنی نے دی تو اس کے ذہن نے کام کیا کہ نقد جو ہے مجھے رقم بھی مل رہی ہے، اور اس کے علاوہ اگلے دن میں اس سے جو فائدہ اٹھاتا ہوں، پانی بیچتا ہوں، وہ میرا کاروبار بھی جاری رہے گا. لیکن اس کو کیا خبر تھی کہ یہ جو تجارت مین آدمی ہے،
بزنس مین آدمی ہے، اس کا تعلق تو اللہ کے ساتھ جڑ گیا. اب یہ جو بھی کام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ کے بندوں کے لیے کرتا ہے، خیر خواہی والا کام، فلاحی والا کام. یہ لوگوں سے اس میں کوئی اجرت حاصل نہیں کرنی، بلکہ اصل جو اجرت ملنی ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ملنی ہے. اب اس یہودی کو تو یہ بات معلوم نہیں تھی. حضرت عثمان غنی نے خرید لیا، معاملہ طے ہو گیا، ایک دن کا اپنے لیے اور ایک دن کا اس یہودی کے لیے. تو جس دن حضرت عثمان غنی کی باری ہوتی، آپ عام اعلان کر دیتے کہ سب کے لیے پانی فری ہے، جس کو پانی بھرنا ہے فری میں پانی بھرو. تمام مسلمان فری میں پانی استعمال کرتے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اگلے دن کے لیے بھی ایڈوانس میں بھر لیا کرتے، اور ہر کسی کے لیے آفر کر دیا کہ جسے پانی چاہیے وہ آپ پانی کا استعمال کریں. اب جب اگلا دن یہودی کا آتا تو اس یہودی سے کون اگلے دن پانی خریدنے آ رہا ہے؟ اب وہ تو خالی بیٹھا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، وہ پریشان ہو گیا. اب مجبوری میں خود دوبارہ حضرت عثمان غنی کے پاس آیا. پہلے تو یہ بیچنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب خود آ رہا ہے بیچنے کے لیے کہ میرا جو آدھا بچا ہوا کنواں ہے اس کو بھی آپ خرید لیں. آپ نے پھر اس کنویں کو بھی خرید لیا. اب مکمل اختیار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا. تو آپ نے اب اس کنویں کو پورے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اللہ کے لیے. اب اس پر کوئی اپنا اختیار نہیں رکھا، بلکہ یہ مسلمانوں کے لیے ہے. اور وجہ کہ اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت، اور دوسری اہم بنیادی بات جو ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے خیرخواہی پیدا کرنا، ایک دوسرے کے لیے بھلائی پیدا کرنا. جو آدمی پریشانی میں ہے اس کے لیے آسانی پیدا کرنا. تمام مسلمان پریشان تھے پانی کی وجہ سے، تو آپ نے یہ خیرخواہی کا معاملہ کیا کہ سب کی پریشانی ختم ہو گئی، اور اس پر اللہ کی طرف سے انعام و اکرام جو ملنے والا ہے وہ تو بڑا اعلیٰ ہے. یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ مکہ المکرمہ میں اناج کی کمی پیدا ہو گئی، اناج نہیں مل رہا، اور جو مل رہا تو بھاری قیمتیں اس کی دینی پڑ رہی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قافلہ جو ہے گندم سے لدا ہوا ملک شام سے آیا مکہ المکرمہ کے اندر. ابھی شہر کے اندر انٹری نہیں ہوئی قافلے کی، باہر ہی تاجر مل گئے اور انہوں نے ان کی قیمت لگانی شروع کر دی. جیسے عام طور پر ہمارے یہاں منڈیوں میں گاڑیاں جب باہر سے آتی ہیں تو بہت سے لوگ باہر ہی خرید لیتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے زیادہ قیمت کے ساتھ فروخت کرتے ہیں. تو یہی معاملہ تھا کہ ہم بعد میں شہر میں جا کر اس اناج کو اچھی خاصی قیمت سے فروخت کریں گے. تو حضرت عثمان غنی نے ان سے کہا کہ قیمت لگاؤ اس کی. تو قیمت لگنی شروع ہو گئی کہ ہم آپ کو 2 گنا منافع دیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ قیمت تھوڑی ہے، نفع کم ہے. کہا کہ ہم 3 گنا دیں گے. پھر یہی جواب دیا بار بار کہ نفع کم ہے، کہ 4 گنا، کہ 5 گنا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ قیمت بہت کم ہے، کہ آخر آپ کے پاس کون ہے جو اس سے بھی زیادہ خرید لے گا؟ حضرت عثمان غنی نے جواب دیا میرے پاس ہے ایک ایسی ذات جو مجھے اس سے کہیں زیادہ اس کے بدلے میں عطا فرمانے والی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی ذات ہے کہ جو ایک نیکی کے بدلے 10 نیکی عطا فرماتی ہے، اور اگر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے تو ایک کے بدلے یہ نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتے بڑھاتے 700 گنا تک بھی بڑھا دیتے ہیں. تو میں اس کے ساتھ سودا کرنا چاہتا ہوں. تم تو 5 گنا لگانے کے بعد ختم ہو گئی ہے تمہاری گولیاں. تو اس لیے وہ پورا کا پورا جو گندم آیا تھا، پورا اناج جو آیا تھا، وہ مسلمانوں کے لیے، لوگوں کے لیے صدقہ خیرات کر دیا. یہ خیر خواہی پیدا کی، آسانی پیدا کی، تاکہ معاشرے کے اندر ایک پیغام جائے کہ مسلمان کیسے ہیں. بہرحال یہ خیر خواہی کے حوالے سے یہ تو صحابہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات تھی. یہ تو بڑے اعلیٰ لوگ تھے اور ان کے مقام اور مرتبے تو بڑے ہیں. آپ آگے چلیں، زمانہ آگے آئے گا. اسلاف کا دور آیا ہے بغداد کے اندر، کہ جب بغداد مسلمانوں کے ایک جو ہے مرکز بن چکا تھا، اس دور کے اندر یہودیوں نے یہ خواہش کی کہ مسلمان آخر اتنی ترقی کیسے کر رہے ہیں، پوری دنیا پر حکومتیں ان کی کیسے چل رہی ہیں، ذرا ان کے بارے میں کچھ معلوم کیا جائے کہ آخر ان کے معاملات کیا ہیں، کیا چیزیں ہیں ان کے اندر جس کی وجہ سے روز بروز ان کو ترقی مل رہی ہے. حضرت یہ بغداد کے اندر یہ جو انگریز تھے، انہوں نے کچھ لوگوں کو بھیجا، بلکہ اپنے ایک وزیر کو کہہ لیجیے، ایک فرد کو کہہ لیجیے، اس کو بھیجا اور وہ شہر بغداد میں آیا. شہر بغداد میں جب وہ آیا انگریز، آنے کے بعد اس یہودی نے یہ چاہا کہ پہلے میں ذرا کھانا کھا لوں. سفر کر کے آیا تھا تو وہ کسی ہوٹل پر گیا. ہوٹل پر جانے کے بعد اس نے کھانا کھایا. اب جب وہ کھانا کھا رہا تھا یہودی، تو پاس میں بیٹھا ہوا ایک اور شخص تھا جو اس انگریز کو دیکھ رہا.
اور اس کے انداز کو دیکھ رہا. اب یہ جو آیا تھا انگریز کا وزیر بن کے یا ایک مخبر بن کے کہہ لیجیے، یہ جو شخص کو دیکھ رہا ہے بار بار کہ آخر یہ میری طرف کیوں دیکھتا ہے. بہرحال وہ جو شخص تھا قریب میں بیٹھا ہوا، جب وہ کاؤنٹر پہ اپنا بل دینے کے لیے گیا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد، تو یہ جو انگریز آیا ہوا تھا اس کا بل بھی اس نے ادا کر دیا. اب ادھر یہ فارغ ہوا ہے انگریز. جب یہ انگریز فارغ ہوا اور فارغ ہونے کے بعد اب اپنے کھانے کے پیسے دینے کے لیے گیا، تو جو ہوٹل کا مالک تھا اس نے یہ کہا کہ تمہاری جو قیمت بنتی تھی کھانے کی وہ ادا ہو چکی ہے. اب اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ ابھی میں نے تو قیمت دی نہیں، تو قیمت کیسے ادا ہو گئی؟ اس نے پوچھا میری قیمت کس نے ادا کی؟ تو جواب یہ دیا کہ جو تمہاری برابر میں شخص بیٹھے تھے انہوں نے تمہارے کھانے کی قیمت ادا کی اور یہ کہا کہ یہ جو شخص بیٹھا ہے میری برابر میں، مجھے لگتا ہے کہ یہ اجنبی ہے، یہ مسافر ہے، ہو سکتا ہے کہ نہ جانے کتنا لمبا اس کو سفر کرنا ہو اور اس کے پاس زیادہ راہ ہے یا نہیں ہے، تو اس لیے میں نے اس کے کھانے کی قیمت ادا کر دی ہے. اب یہ دیکھ لیجئے کہ کریڈٹ بھی نہیں لینا چاہتے، کہ خیر خواہی بھی کی اور اس کو بتایا بھی نہیں کہ میں نے تیرے کھانے کی قیمت ادا کر دی، بلکہ اس کو بغیر بتائے ہی چلے گئے. اب یہ اسی چیز سے امپریس ہو گیا کہ تھینک یو کہنے کی بھی مجھے جو ہے مہلت نہیں دی کہ میں اس کے پاس جا کر کم از کم اس کو تھینکس تو کہہ ہی دیتا. تو یہ اسی خیر خواہی سے متاثر ہوا. بہرحال یہ بازار کی طرف گیا، بازار میں نکلا. بازار میں نکلنے کے بعد اس نے ایک دکان پر گیا اور جانے کے بعد وہاں سودا کیا بیٹریوں کا کہ مجھے ایک بیٹری چاہیے. تو وہ جو دکاندار تھا اس دکاندار نے اس کی قیمت بتلائی کہ اس بیٹری کی قیمت 100 روپے ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک جملہ بھی کہا کہ میری ایک بات ہے اگر آپ مان جاؤ تو. اب وہ انگریز جو تھا کہنے لگا کیا بات ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ تم یہ بیٹری سامنے جو دکان ہے اس دکان سے جا کر خریدو اور وہاں بھی تمہیں 100 ہی روپے کی ملے گی. اب یہ بات سن کر یہ سامنے والی دکان پر چلا گیا. اب جب سامنے والی دکان پر گیا تو وہاں سے وہ 100 روپے کی بیٹری اس نے خرید لی، لیکن اس کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ کوئی بھی دکاندار، کوئی بھی تاجر یہ کبھی نہیں چاہتا کہ میں اپنا گراہک دوسری دکان کے پاس بھیجوں یا دوسرے دکاندار تک پہنچا دوں اس گراہک کو. لہٰذا اس نے ایسا کیوں کیا؟ یہ اس کے دل کے اندر ایک تجسس پیدا ہو گیا. وہ واپس بھی دوبارہ اسی دکاندار کے پاس آیا اور آ کر اس نے یہ کہا کہ مجھے ایک بات بتلائیے، میں آپ سے سامان خریدنے کے لیے آیا اور آپ نے اپنا سامان فروخت کرنے کے بجائے دوسرے کے پاس بھیج دیا، کیا آپ کے پاس مال نہیں تھا؟ جواب یہ دیا کہ میرے پاس مال بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن اصل معاملہ کچھ اور ہے. کہ معاملہ کیا ہے کہ آج صبح سے میری دکان پر مسلسل کسٹمر گراہک آتے رہے اور میں نے اتنا سامان اپنا بیچ دیا کہ جتنا مجھے آج کے دن کا نفع چاہیے، میرا نانو نفع، میرا جو خرچ ہے وہ اس سے نکل جائے گا بیوی بچوں کا. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جو سامنے میرے بھائی کی دکان ہے اس دکان پر صبح سے کوئی گراہک نہیں گیا، تو اس لیے میں نے یہ چاہا کہ میں تمہیں اس کی دکان پر بھیج دوں تاکہ اسے بھی کچھ نفع حاصل ہو جائے اور اس کا جو گھر کا خرچ ہے وہ اس سے نکل جائے. تو یہ جذبہ دیکھو خیر خواہی کا، کہ جو چیز آدمی کے پاس خود آ رہی ہے اس کو دوسرے کے پاس پہنچا دینا، یہ کتنی بڑی خیر خواہی ہے. آج بتائیے کوئی دکاندار ایسا کرے گا؟ کوئی دکاندار یہ کبھی پسند نہیں کرے گا کہ میری دکان کا گراہک دوسرے کی دکان کے. بلکہ ہمارا معاملہ تو اور الٹا ہے. کیا الٹا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے خلش رکھتے ہیں. دکاندار اگر آپس میں ہیں، آمنے سامنے دکان ہے تو خلش تو ہوگی، ایک دوسرے سے ان کو جو ہے تھوڑی سی دل کے اندر تو قدرتی ہوگی، لیکن یہ خیر خواہی نہیں ہوگی. یہ خیر خواہی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے نبی کی سیرت کو نہیں پڑھا، صحابہ کی سیرت کو نہیں پڑھا، اور جو بعد میں اسلاف نے جو کام کر کے دکھلائے ہم نے وہ چیزیں نہیں پڑھی جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایک جو ہے آپس میں کشش رہتی ہے، کھچاؤ تناؤ سا رہتا ہے. اس کی وجہ سب سے بڑی یہی ہے کہ ہم نے دین نہیں سیکھا. ضروری ہے ہم دین سیکھیں. جب تک ہم دین نہیں سیکھیں گے نہ معاملات صحیح ہوں گے، نہ معاشرہ صحیح ہوگا، نہ ہمارے گھر کے خود کے جو امور ہیں وہ ٹھیک ہوں گے. اس لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم اپنے معاملات کو ٹھیک کریں، اپنے اندر یہ خیر خواہی والا معاملہ پیدا کریں کہ دیکھو اسلام اس طریقے سے دنیا پر پھیلا ہے کہ جب مسلمانوں نے یہ خیر خواہی کے جذبے کو عام کیا، یہ خیر خواہی جب لوگوں تک پہنچائی تب جا کے اسلام پہنچا ہے. ورنہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ اسلام دعوت کے ذریعے پہنچاؤ.
اسلام بہت جگہوں پر معاملات کے ذریعے پہنچا ہے، اور جب معاملہ کیا تو معاملے کے اندر خیر خواہی، لوگ اسی سے امپریس ہو گئے، اسی سے لوگ متاثر ہوئے تو وہ اسلام کے اندر آئے۔ تو ہمارے لیے بھی لازم اور ضروری ہے کہ ہم اسی اسلام پر عمل کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔